فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16 اور پیج 190 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ہیڈنگ ہے یعنی کہ عنوان ہے اس چیپٹر کا اسماء علی علیہ السلام اور وجوہ تسمیہ. آئیے مل کر جانتے ہیں. لکھا ہے شیخ صدوق نے معانی الاخبار میں اپنے سلسلہ سند سے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن مسجد کوفہ میں خطبہ دیا. یہ وہ زمانہ تھا جب آپ جنگ نہروان سے واپس آ چکے تھے اور آپ کو اطلاع ملی کہ معاویہ نے سر ممبر آپ کو سین اور بے لکھا ہے یہاں پہ، یا شین اور بے ہوگا لیکن یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو شک کرنے کا حکم دے رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ نعمات رب کا تذکرہ کیا کرو. اس آیت کے پیش نظر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم میرے اس مقام سے جاہل ہو جو اللہ نے مجھے دیا ہے. میرا وقت رحلت قریب تر ہو چکا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں بھی اس طرح تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم میں دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری اپنی اطرت، اور یہی ہادی راہ نجات ہے. اے لوگو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے علاوہ جو بھی کہے گا وہ مفتری اور کذاب ہوگا. میں اس مفتری کی جہ میم فے تیرے چھٹیے. پھر لکھا ہے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور چچا زاد ہوں. آپ کی ہر مشکل کے وقت میں آپ کی تلوار، آپ کی نصرت کا سہارا اور آپ کی شجاعت رہا. میں ہی لڑکوں اور لڑکیوں کا مارنے والا ہوں. میں قابض ارواح ہوں، الف رے واو الف ہے ارواح ہوں. میں بہادروں کو پچھاڑنے والا ہوں. میں شہ سواروں کا قاتل اور منکرین خدا کی موت ہوں. اور میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد اور سید الاوصیاء علیہ السلام ہوں. میں وسیع خیر الانبیاء علیہ السلام ہوں. میں باب مدینۃ العلم، خازن علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث علم رسالت ہوں. میں اس بطول کا شوہر ہوں جو نساء عالمین کی سردار تھی، جو نیک ہدایت یافتہ پاک باز اور طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی، جو حبیب خدا کی محبوبہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا چین تھی. میرے دونوں بیٹے تمام بیٹوں سے افضل اور میری اولاد ہر اولاد سے افضل ہے. کوئی ہے جو میری ان باتوں کی تردید کر سکے؟ کوئی ہے جو میری ان باتوں کی تردید کر سکے؟ یہ میں نے اسی لیے دہرایا کہ یہ بہت بڑا سوال ہے. لکھا ہے کہ اہل کتاب سے اسلام قبول کرنے والے کہاں ہیں؟ انجیل میں میرا نام ایلیا و الیا، الف کے نیچے زیر ہے الیا ہے. توریت میں میرا نام بری بے چھوٹیے اور زبور میں اری الف رے چھوٹیے ہے. ہندو کتب میں مجھے کب کو کاف بے کاف واو کب کو، اور رومی زبان میں مجھے بطریسہ کہا گیا ہے. اہل فارس مجھے جر جیم رے جر، اور اہل ترک مجھے شبیر کے نام سے پکارتے ہیں. زنگی زے نون گاف چھوٹیے زنگی مجھے ہبتر ہے بے تیرے، اور کاہن مجھے بوی کہتے ہیں بے واو چھوٹیے. پھر لکھا ہے حبشی مجھے تبریک
اور میری ماں مجھے حیدر کہتی تھی۔ لغت زری زوئے رے چھوٹی اے، لغت زری میں میرا نام میمون میم یہ میم واو نون اور عربوں میں میرا نام علی ہے۔ اہل زمین مجھے فریق فیرے قاف اور میرا باپ مجھے ظہیر زوئے ہے یہ رے ظہیر کہتا تھا۔ یقین جانو قرآن میں اللہ نے مجھے مخصوص اسماء سے ذکر کیا ہے، خیال رکھنا کہیں ان کے غلط معنی نہ گھڑ لینا، دین برباد کر بیٹھو گے۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ صادقین کے ساتھ ہے، میں وہی صادق ہوں، میں دنیا اور آخرت میں مؤذن ہوں۔ ارشاد قدرت ہے کہ اس کے مابین ایک مؤذن اذان کہے گا، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو، میں وہی مؤذن ہوں گا۔ دوسرے مقام پر ارشاد قدرت ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، میں ہی وہ اعلان ہوں، میں محسن ہوں۔ ارشاد قدرت ہے کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے، میں ذوالقلب ہوں، ذال واو الف لام قاف لام بے، میں ذوالقلب ہوں۔ ارشاد قدرت ہے، اس میں ہر صاحب دل کے لیے ایک تذکرہ ہے، میں ذاکر ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے، جو لوگ کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور پہلو کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم صاحب اعراف ہیں، الف عین رے الف فے، ہم صاحب اعراف ہیں۔ میں، میرا چچا، میرا بھائی اور میرا چچا زاد، دانے میں شگاف ڈالنے والی ذات کی قسم، ہمارا موالی جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور ہمارا دشمن جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ارشاد قدرت ہے، مقام اعراف پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ہر شخص کو ان کی علامات کی بدولت پہچان لیں گے۔ میں داماد رسول ہوں، میں محفوظ رکھنے والا مان ہوں۔ ارشاد رب ہے کہ تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھنے والا کان میں محفوظ رکھ سکتا ہے، کاف الف نون، کان میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میں مسلم ہوں۔ ارشاد خالق ہے کہ ایک شخص دوسرے کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس امت کا مہدی میری اولاد سے ہوگا۔ مجھے تمہاری محبت بنایا گیا ہے، میرے بغض سے منافق پہچانے جائیں گے اور میری محبت کی بدولت مومنین کا امتحان ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و آقا کا مجھ سے یہ عہد ہے کہ یا علی علیہ السلام، صرف مومن تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ بخدا میرا محب کبھی پیاسا نہ ہوگا اور میرا موالی کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ میں مومنین کا موالی ہوں اور اللہ میرا موالی ہے۔ اللہ میرے موالیوں سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ محبوب خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ میرے دشمن کو اللہ کے لیے دشمن سمجھتا ہے کہ وہ محبوب خدا کو دشمن سمجھتے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ معاویہ مجھے سب اور لعنت کرتا ہے، سین اور بے لکھا ہے یہاں پہ، کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ معاویہ مجھے سب اور لعنت کرتا ہے۔ اللہ، یہاں پہ ساتھ لکھا ہے، اللہ معاویہ پر اپنی گرفت مضبوط فرما اور مستحق لعنت پر لعنت فرما۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے معنی اخبار میں ابایا ابن ربعی ریبے این چھوٹی اے سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ابو تراب کس مناسبت سے فرمایا تھا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام روئے ارض کے حکمران اور اللہ کی طرف سے روئے ارض کے لیے حجت تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن جب کفار شیعان علی علیہ السلام کا مقام دیکھیں گے تو وہ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کاش میں شیعان علی علیہ السلام میں سے ہوتا۔ اسی کا تذکرہ ذات احدیت نے قرآن میں ان الفاظ میں کیا ہے، ترجمہ کہ کافر کہیں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ کا ایک نام یعصوب الدین بھی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یعصوب شہد کی شہزادی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یعصوب یعنی شہد بنا کر لانے والی ہر مکھی کا شہد چیک کرتا ہے۔ جس مکھی نے شہد
گندگی سے بنایا ہوتا ہے اسے سونگھ کر صرف شہد کو بیکار کر دیتا ہے بلکہ اس مکھی کو کاٹ کر پھینک بھی دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ شہد کو بیکار کر دے۔ اسی مناسبت سے حضرت علی علیہ السلام کو یعصوب الدین کہا گیا ہے، کیونکہ محبت علی علیہ السلام ہی موجب نجات ہے۔ قیامت کے دن ملائکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو چیک کریں گے، جس کے دل میں محبت علی علیہ السلام ہوگی اسے جنت میں، اور جس کے دل میں محبت علی علیہ السلام نہیں ہوگی اسے جہنم میں پھینکتے جائیں گے۔ آپ کا ایک نام اسد اللہ بھی ہے، آپ کا ایک نام اسد رسول اللہ بھی ہے، اور آپ کا ایک نام وسیع اور ایک تقی، ایک ولی، ایک نام قاتل الناکشین ہے، اور ایک نام قاتل القاسطین، الف لام قاف الف سین تو یہ نون ہے، اور ایک نام شبیہ ہارون، ایک نام صاحب اللواء، اور ایک نام خاصف خ الف صاد ف خاصف النعل الف لام نون عین لام، اور ایک نام کاشف الکرب بھی ہے۔ آپ کی کنیتیں بھی اسماء کی طرح بکثرت ہیں، ابو تراب، ابو السبتین، ابو الریحانتین، ابو الحسن، ابو الحسین، ابو الحسنین، ابو قسم قاف صاد میم، اور ابو محمد۔ تو یوں سامعین ہم پیج 194 پر اس چیپٹر کو ہم نے مکمل کیا، اور اب ہم پیج 95 پر پڑھنے آ گئے ہیں، جس میں عنوان ہے آبائے حضرت علی علیہ السلام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ تاریخ ائمہ میں ابن جوزی نے آپ کا جو شجرہ نسب لکھا ہے وہ یوں ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف، ابن قسی قاف صاد چھوٹی ہے، ابن کلاب کاف لام الف بے، بن اور ساتھ میں ہے ابن مرا میم رے ہے، ابن کعب کاف عین بے، ابن غالب، ابن فہ رے، ابن فہر، ابن مالک، ابن نظر، ابن کنانہ، ابن خزیمہ خیز یہ میم ہے، ابن مدرکہ میم دال رے کاف ہے، ابن الیاس، ابن نزار، ابن معاد میم عین دال، اور ابن عدنان۔ جناب ابو طالب کا اسم گرامی عمران تھا۔ آپ جناب عبداللہ کے مادری پدری بھائی تھے۔ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی والدہ گرامی کا نام جناب فاطمہ بنت عمر و ابن عابد تھا۔ عبد المطلب کا لقب لکھا ہے شیب، ہجے کرتے ہیں، شین یہ بے سین تے الف لام ہے میم دال، شیبت الحم تھا۔ آپ کی کنیت ابو البطحاء تھی۔ عبد المطلب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مطلب کے بھائی جناب ہاشم نے یثرب میں سلمہ بنت عمرو سے شادی کی تھی۔ جناب ہاشم کا شادی کے بعد انتقال ہو گیا۔ جناب سلمہ یثرب ہی میں اپنے والدین کے ہاں رہتی تھی۔ یثرب ہی میں جناب شیبہ کی ولادت ہوئی۔ ایک دن مکے سے ایک آدمی مدینے آیا۔ ایک جگہ چند بچے کھیل رہے تھے، جناب شیبہ بھی انہی میں تھے، اور فرما رہے تھے کہ انا سید ابن سید قریش، انا ابن ابی البطحاء، میں سید القریش اور ابو البطحاء کا فرزند ہوں۔ اس مکی نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور اس کا نام شیبہ ہے۔ اس شخص نے مکے میں آ کر مطلب کو بتایا کہ آپ کا بھتیجا عالم یتیمے میں مدینے میں ہے۔ مطلب اسی وقت سوار ہو کر مدینہ آئے، جناب شیبہ کو ساتھ لیا اور مکہ واپس آ گئے۔ اب جو ہی مکے والوں نے جناب شیبہ کو سواری پر جناب مطلب کے پیچھے بیٹھے دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید مطلب کہیں سے غلام لائے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ عبد المطلب ہے۔ مطلب نے بتایا بھی کہ میرا غلام نہیں، میرا بھتیجا ہے اور ہاشم کا بیٹا ہے۔ لیکن عبد المطلب اتنا معروف ہوا کہ نام پر غالب آ گیا۔ ہاشم کا نام عمرو تھا اور ہاشم لقب تھا۔ عبد مناف کا نام مغیرہ تھا۔ قسی کا نام قاف، یہاں پہ لکھا ہے قاف صاد چھوٹی ہے، قسی کا نام زید تھا۔ جناب قسی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسعد تھا۔ الف سین عین دال لکھا ہے یہاں پر، یا الف سین نون دال کیونکہ تھوڑی سی انک پھیلی ہوئی ہے، لکھا ہے۔ اس کے بعد کلاب کاف لام الف بے، کلاب کی والدہ کا نام ہند بنت سوید ابن ثعلب
सालिबा था। हिज्जे कर देती हूँ। हिंद तो हे नून दाल है, बिनते सवैद सीन वाओ ये दाल, और इब्ने सालिबा से ऐन लाम बे है था। जनाब मर्रा मीम रे है की वालिदा का नाम वहशिया बिनते शीबान था, वाव है शीन ये है और शीन ये बे अलिफ नून था। काब की वालिदा का नाम जारिया बिनते काब था, जीम अलिफ रे ये है जारिया और काफ ऐन बे। फिर लिखा है कि लाम वाव छोटी है। लुई की वालिदा का नाम आतिका बिनते खालिद इब्ने नज़र इब्ने कनाना था, काफ नून अलिफ नून है, इब्ने कनाना था। लुई ही का लक़ब कुरैश था, लाम वाव छोटी है और है छोटी है। लुई ही का लक़ब कुरैश था। कुरैश में ये मशहूर था कि जो औलाद नज़र से नहीं वो कुरैशी नहीं कहा जा सकता, कि जो औलाद नज़र नून ज़ोए रे नज़र से नहीं वो कुरैशी नहीं कहा जा सकता। फिर लिखा है गालिब की वालिदा का नाम लैला बिनते हारिस था। जनाब कमर की वालिदा का नाम जंदला, जीम नून दाल लाम है, जंदला बिनते आमिर जर हमेशा हमिया था। फिर दोबारा हिज्जे कर लेते हैं, थोड़े से मुख्तलिफ नाम है इसलिए पढ़ने में कभी कभी दुश्वारी आती है। नाम जंदला, जीम नून दाल लाम है, बिनते आमिर, जीम रे है मीम ये है, आमिर जरहमिया था। उसके बाद लिखा है मालिक की वालिदा का नाम अराबा बिनते साइद, ऐन रे अलिफ बे है, अराबा बिनते साइद सीन अलिफ ऐन दाल, साइद इब्ने कैस गीलान था, गैन ये लाम अलिफ नून। फिर है जनाब खजीमा की वालिदा का नाम सलमा बिनते असलमा क़ज़ाइया था, काफ ज़ाद अलिफ ऐन ये है था। फिर है जनाब मीम दाल रे काफ है मदरका की वालिदा का नाम लैला बिनते हलवान है, लाम वाव अलिफ नून, हलवान क़ज़ाइया, काफ ज़ाद अलिफ ऐन ये है, हलवान क़ज़ाइया था। फिर जनाब इलियास की वालिदा का नाम रुबाब बिनते हैदा इब्ने माअद था। हिज्जे कर लेते हैं, रुबाब बिनते हैदा है ये दाल है गोल है, उसके बाद है इब्ने माद मीम एन दाल था। फिर है जनाब मज़र की वालदा, मीम ज़्वादरे मज़र की वालदा का नाम सौदा बिनते अतीक था, सीन वाव दाल है, सौदा बिनते आयन ते ये काफ अतीक था। फिर है जनाब नज़ार नून ज़े अलिफ रे, नज़ार की वालिदा का नाम माना बिनते हौशम, मीम एन अलिफ नून है, माना बिनते है वाव शीन मीम था। फिर जनाब मादा की वालिदा का नाम सौदा सलमिया था, सीन लाम मीम ये है। जनाब फ़ातिमा बिनते असद की वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनतुल हरम इब्ने रवाहा इब्ने अब्द इब्ने माईस मीम ऐन ये स्वाद इब्ने वहाब इब्ने सालबा इब्ने वाइला वाव अलिफ हमज़ा लाम है वाइला इब्ने उमरो इब्ने शीबान इब्ने महार इब्ने महर। फिर लिखा है जनाब फ़ातिमा बिनते असद दूसरी वो ख़ातून हैं कि जिसने जनाब खदीजा के बाद ऐलान इस्लाम किया और आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। बिहार में अल्लामा मजलिसी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल की है कि आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिब्राईल ने मुझे बताया है कि ज़ाते अहदियत ने उस सदफ़ इफ़्फ़त पर आतिश जहन्नुम हराम की है जिसने आपको उठाया है और वो आमिना बिनते वहब है। अल्लाह ने उस सुल्ब पर आतिश जहन्नुम हराम की है जो आपकी अमीन थी और वो अब्दुल्ला है। अल्लाह ने उस आगोश के लिए आतिश जहन्नुम हराम करार दी है जिसने आपको सहारा इनायत किया है। अल्लाह ने उस घर को बैत जन्नत होने का एजाज़ बख्शा है जिसने आपको पनाह दी है और वो अबू तालिब का घर है। हम आगे हैं पेज 197 पेज पर लिखा है कि गराचगी गाफ रे अलिफ जीम काफ छोटी है, या ये गराचगी है या कराचगी है, लेकिन हिज्जे मैंने आपको करके बता दी। उसने रिवायत की है कि एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि एक खारजी खड़ा हो गया और कहने लगा, या अली अलैहिस्सलाम आप यहाँ बैठिए, खुतबा दे रहे हैं और अल्लाह ने जो मकाम आपको दिया है वो सबके सामने है, जबकि आपका बाग
آپ کا باپ جہنم میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، خاموش رہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برحق کیا ہے، اگر میرا باپ روئے ارض کے تمام گناہ گاروں کی شفاعت کرے تو بھی اللہ مسترد نہ کرے گا۔ بھلا کیا کفالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ کیا تیری مت ماری گئی ہے؟ جس باپ کا بیٹا بقول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسیم جنت و نار ہو، اس کا باپ بھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ قیامت کے دن دیکھ لے گا کہ پورے میدان محشر میں صرف 5 انوار ایسے ہوں گے جو میرے باپ کے نور سے زیادہ ہوں گے، اور وہ انوار نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، نور حسن مجتبی علیہ السلام، نور حسین علیہ السلام سید الشہداء اور اس کی ذریت سے آئمہ ہدی کے ہوں گے۔ اور پھر لکھا ہے علی ابن حسان نے اپنے چچا سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک دن امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا تھا اس کے تو قطعاً خلاف کہتے ہیں۔ کسی کو کچھ کہنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بھلا جس شخص کی وفات کے بعد مکے میں کوئی ناصر نبی نہ رہا ہو، اس پر کفر کی تہمت کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ اسی رات جس رات جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا، ارشاد قدرت ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے بعد مکے میں آپ کا کوئی ناصر و حامی نہیں رہا، اس لیے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ پھر لکھا ہے کہ لیس مرادی سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب جہنم میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کی زبان نہیں روکی جا سکتی، جو کسی کا دل کہے وہ کہنے سے باز نہیں آتا۔ ویسے میں قسم بخدا کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ایمان ابو طالب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام دنیا کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ایمان ابو طالب کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام جب تک زندہ رہے اپنے والدین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی طرف سے ہر سال حج نیابت کراتے تھے، اور شہادت کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہی وصیت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والدین کی طرف سے ہر سال حج کرایا جاتا رہے۔ اور اکمال الدین صدوق میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ بخدا میرے بابا میرے دادا ہاشم اور عبد مناف نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق عبادت خالق اکبر کرتے تھے۔ امالی میں شیخ صدوق نے سعید ابن جبیر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق بتائیں کہ وہ کیا مسلمان تھے؟ تو انہوں نے کہا بھلا وہ شخص کیسے غیر مسلم ہو سکتا ہے جس نے یہ شعر کہا ہو۔ آئیے ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جھوٹا نہیں ہے اور نہ ہی جھوٹی باتوں کی پرواہ کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بہار میں ابو سعید واو الف عین زوئے واعظ کی کتاب شرف المصطفیٰ سے مروی ہے کہ جب جناب عبد المطلب کا وقت قریب آیا تو آپ نے جناب ابو طالب کو بلا کر فرمایا، بیٹے تجھے معلوم ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے وعدہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی سلوک کرے گا جو میں کیا کرتا تھا۔ جناب ابو طالب نے عرض کیا، ابا جان آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھتیجا ہونے کے ناطے بیٹا ہے، اگرچہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن پھر بھی آپ کے اطمینان کی خاطر آپ جس طرح عہد لینا چاہیں میں آپ کے اطمینان کی خاطر میں ہر عہد دینے کو تیار ہوں۔
پھر لکھا ہے سوموار کے دن آپ نے اعلان رسالت کیا، منگل کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، اس نماز میں آپ کے ساتھ جناب علی علیہ السلام، زید ابن حارثہ اور ام المومنین خدیجہ بھی شامل تھے۔ جناب ابو طالب وہاں سے گزرے، جناب جعفر آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو جناب جعفر کو ہاتھ سے پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں کھڑا کر دیا اور فرمایا، جعفر ادھر آ اور اپنے بھائی کا دوسرا بازو بن جا۔ بہار میں تبری اور بلازری سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام دعوت اسلام کا آغاز کیا تو ابتبا عین بے تے بے ہے ابتبا، ولید، ابو جہل اور آس عین الف صاد آس جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھ ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور کسی نئے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے صرف آپ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ آپ سردار قریش ہیں، ہمیں بھی شکوہ کرنے کا حق ہے، آپ اسے منع کریں ورنہ ہم زیادہ صبر نہیں کریں گے۔ پھر لکھا ہے، ہم آگے پیج 199 پر، پھر لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے انتہائی نرم مزاجی سے انہیں ٹھنڈا کر کے واپس کر دیا۔ کچھ دنوں بعد جب چند لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر یہی افراد جناب ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کرنے کو کہا۔ جناب ابو طالب نے ان کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب بلایا اور کہا، بیٹے یہ آپ کی قوم کے افراد ہیں، انہیں آپ سے شکوہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان انہیں کیسا شکوہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ تو جس دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جہنمی ثابت ہوتے ہیں، ہمارا دین خطرے میں ہے، ہمارے خدا خطرے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تو تمہیں صرف ایک مختصر سے حکم کی دعوت دیتا ہوں جس میں تمہارا اتحاد ہے، تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، بیٹے وہ کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے ان مشرکین کو سنانے کی خاطر کہا کہ بیٹے مجھے اتنا ہی بوجھ دینا جتنا میں اٹھا سکوں۔ یہ سب خوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اگر آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں اور یہ لوگ سورج میرے دائیں ہاتھ اور چاند بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تو بھی اللہ کے جس دین کا پیغام میں نے شروع کیا ہے اسے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ یہ وفد بھی اٹھ کر چلا گیا۔ جناب ابو طالب نے سمجھا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ وہاں سے اٹھے اور گھر آئے۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان نظر آئے۔ آپ نے قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور عرض کیا، بخدا یہ لوگ تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے جب تک میں مٹی میں دفن نہیں ہو جاتا۔ اپنا تبلیغ اسلام کا معاملہ کھلے بندوں ظاہر کر، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تجھے میری طرف سے بشارت ہو اور میری طرف سے مکمل اطمینان رکھ۔ تو نے مجھے دعوت اسلام دی ہے اور تو میرا ناصح ہے، تو پہلے بھی صادق اور امین معروف ہے۔ تو نے جو دین پیش کیا ہے مجھے یقین ہے کہ تیرا لایا ہوا دین تمام ادیان عالم سے بہتر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ایمان جناب ابو طالب کے سلسلے میں مزید تحقیق مطلوب ہو تو آپ میری کتاب مطلوب الطالب و ایمان ابو طالب کا مطالعہ فرمائیں، جس میں نے جناب ابو طالب کی زبانی ایمان ابو طالب 100 سالہ دلائل سے ثابت کیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ ایک دن ابو طالب ذوالمجاز میں جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کو پیاس لگی، آپ نے جناب ابو طالب سے پانی مانگا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، بیٹے دیکھ رہے ہو کہ کتنا بڑا صحرا ہے، یہاں پانی کہاں ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ایڑھی زمین پر زور سے ماری، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا اور عرض کیا، چچا آپ کو پانی نہ ملے
مجھے تو ملتا ہے، آئیے پی لیجئے۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع 42 برس کیا ہے، کیونکہ آپ 8 برس کے تھے جب جناب کی کفالت میں آئے، اور نبوت کے 10ویں سال جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، جب قریش مکہ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ عمارہ ابن ولید کو بیٹا بنا لیں، پورے عرب میں اس جیسا حسین کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اللہ تمہیں رسوا کرے، کتنا برا فیصلہ کر کے آئے ہو، اپنا بیٹا مجھے دے دیتے ہو تاکہ میں تمہاری خاطر اسے کھلاؤں اور پلاؤں، اور میرا بیٹا لیتے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ اچھا ایسا کرو کہ چند ناقاؤں کے بچے ایک طرف باندھ دو، ان کی مائیں سامنے باندھ دو، اور پھر ایک بچے پر تشدد کرو اور دیکھو کہ اس بچے کی ماں کے علاوہ کوئی اور ناقہ بھی چلاتی ہے۔ کیا تم مجھے ایک حیوان سے بھی کمتر سمجھتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو لے کر مطمئن ہو جاؤں؟ پھر لکھا ہے طبقات ابن سعد میں، ابن سعد دوبارہ پڑھتے ہیں، کتاب کا نام ہے کہ طبقات ابن سعد، اس میں ابن سعد نے واقدی سے روایت کی ہے کہ جناب ابو طالب نے وقت وفات تمام قریش کو جمع کیا اور فرمایا کہ جب تک میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر عمل کرتے رہو گے، سلامتی سے رہو گے، اس کی اتباع کرو، اس کی مدد کرو تو ہدایت یافتہ رہو گے۔ اب لکھا ہے کہ روضۃ الواعظین میں جناب ابو طالب کی وصیت کو قدر تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اے قریشیو تم مخلوق خدا میں معزز ہو، تم عرب کا دل ہو، روئے زمین پر تم اللہ کے خزانچی ہو، تم اللہ کے حرم کے باسی ہو، اہل عرب کا سردار تم سے ہوتا ہے، سخی تم میں ہوتے ہیں، بہادر تم میں ہوتے ہیں، وسیع القلب تم میں ہوتے ہیں۔ عرب کے پاس کوئی ایسا مقام فضیلت نہیں ہے جسے تم نے سب سے پہلے حاصل نہ کر لیا ہو، ہر فضیلت کا مرجع تم ہو، تم ہی پورے عرب کا وسیلہ ہو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری وصیت کو غور سے سنو اور یاد رکھنا کہ اس خانہ خدا کا تحفظ کرنا، اس میں رضا الہی ہے، تمہاری معیشت کا استحکام ہے، تمہارے اتحاد کا مظہر ہے، صلہ رحمی رکھنا، صلہ رحمی و درازی عمر کا سبب ہوتی ہے، بازوؤں میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت چھوڑ دو، اس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، فریاد کرنے والوں کی داد رسی کرو، مانگنے والے کو خالی نہ لوٹاؤ، سائل کو دینا زندگی کی عزت ہے، اور بعد میں سچ اور امانت کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ اس سے انسان الزامات سے بچا رہتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں معزز رہتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت سے پرہیز کرنا، عوام الناس پر ہمیشہ مہربانی کرتے رہنا، کیونکہ اس سے مخصوص لوگوں میں محبت بڑھتی ہے، عوام الناس میں احترام رہتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جتنے اوصاف کا میں نے تذکرہ کیا ہے یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلے سے موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس جو پیغام لے کر آیا ہے اسے دل نے قبول کر لیا ہے۔ بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے نیچ افراد اور سرمایہ داروں کے روندے ہوئے لوگ اس کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں، اس کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے ہر معاملے کو عظیم الشان سمجھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان رکھ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے کر موت کی سنگین ترین وادیوں میں جا رہا ہے اور سرداران قریش کی حیثیت ثانوی ہو گئی ہے، قریش کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے نیچ اور پست لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف اول میں شامل ہو چکے ہیں، قریش کے عظیم افراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیاز مند ہو جائیں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دور جائے گا وہی زیادہ خطا کار ہوگا۔ عوام الناس اپنی محبت اور خلوص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قائد سمجھ رہے ہیں۔
اے سرداران قریش آگے بڑھو اور اپنے باپ کے بیٹے کے قدم چوم لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جاؤ، ہر جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی بن جاؤ، بخدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جہاں بھی لے جائے گا وہ وہاں بہت ہی ہدایت ہوگی، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت حاصل کرے گا سعادت مند ہوگا۔ اگر موت مجھے مہلت دیتی تو میری بھی ہدایت ہوتی، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت حسب سابق ہر آڑے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تنہا کافی رہتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی ہر آفت کو خود روکتا۔ گواہ رہنا میں وہی شہادت دیتا ہوں جس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ بہار میں محمد ابن نعمان سے مروی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب کی خبر وفات دی تو آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے اور فرمایا، یا علی علیہ السلام تم جاؤ چچا کو غسل و کفن دو، جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتانا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا آپ کو اطلاع دے دی گئی، آپ تشریف لائے، آپ نے پھر تشیین یہ عین تشییع جنازہ کی۔ جب جناب ابو طالب کو قبر میں اتارا جانے لگا تو آپ نے تمام حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بخدا میرا چچا قیامت کے دن ایسی شفاعت کا مالک ہوگا کہ ثقلین انگشت بدنداں رہ جائیں گے۔ پھر آپ نے جناب ابو طالب کے جنازے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے چچا آپ نے حق صلہ رحمی ادا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بچپنے میں آپ نے مجھے آغوش مہیا کی اور کفالت کی، پھر بڑا ہونے کے بعد آپ نے ہر قدم پر میری نصرت میں مصائب اٹھائے۔ علامہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب آغاز مبسمیم بے عین سے زندگی کے آخری لمحے تک نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمر بستہ رہے، حتیٰ کہ وفات ابو طالب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے وہ پناہ مہیا نہ کی جو جناب ابو طالب کی طرف سے حاصل تھی۔ بالآخر آپ نے اس عدم تحفظ کا نتیجہ ہجرت سوئے مدینہ ہوا۔ جناب عباس کا بیان ہے کہ دم آخر جب میں نے جناب ابو طالب سے کلمہ شہادت سنا تو میں حیران رہ گیا اور مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے ابو طالب بعثت کے اولین لمحے سے کلمہ شہادت پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ بہار میں ہے کہ حمید کہتا ہے کہ میں نے ابو الجہم ابن حذیفہ سے سوال کیا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کی نماز جنازہ پڑھی تھی؟ ابو الجہم نے جواب دیا، نماز جنازہ تو واجب ہے، بعد از ہجرت مدینہ میں ہوئی ہے۔ مکے میں ہجرت سے قبل جب نماز جنازہ واجب ہی نہ تھی آپ کیسے پڑھتے؟ ام المومنین جناب خدیجہ رضی اللہ کا جنازہ بھی تو نہیں پڑھا گیا تھا۔ تو سامعین یہاں پر اگلی ہیڈنگ اب اگلے صفحے پر ہے، یعنی 203 پر، وہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے وفات جناب فاطمہ بنت اسد۔ تو سامعین ہم یہاں پر پیج 202 پر اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں ملنے کے لیے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔